ہم سب اپنی زندگی میں تحفظ چاہتے ہیں، ہے نا؟ ایک ڈھال، ایک پناہ گاہ۔ جی بالکل۔ اور آج ہم جس دعا کا جائزہ لے رہے ہیں وہ صرف ایک ڈھال نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ تحفظ کا ایک کثیر الجہتی قلعہ ہے، ایک ملٹی لیئرڈ قلعہ۔ اور یہ قلعہ صرف الفاظ سے نہیں بنتا بلکہ گہرے تصورات اور عقیدے سے تعمیر ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج ہمارا مقصد اسی قلعے کی ایک ایک دیوار کو، اس کی بنیادوں کو سمجھنا ہے۔ ہمارا ماخذ امام مالک کی مشہور کتاب موطا ہے، جی، اور اس کا عنوان ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، مخلوق کے شر سے خدائی حفاظت۔ تو چلیں اس حفاظتی قلعے کی تعمیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ دعا پڑھنا چاہوں گی تاکہ ہم سب اس کی خوبصورتی کو محسوس کر سکیں۔ ضرور۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منک وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وذرا۔ اور اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے، اور اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ کے تمام اسماء حسنی کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا۔ بہت خوب۔ تو ہمارے قلعے کی بنیاد دعا کا پہلا حصہ، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جی۔ اللہ کا چہرہ، یہ الفاظ بہت طاقتور ہیں، لیکن کوئی سننے والا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ الفاظ مجازی کیوں ہیں؟ یعنی خدا کی ذات کے لیے چہرے کا لفظ ہی کیوں استعمال ہوا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں اللہ کا چہرہ کا مطلب کوئی فزیکل چہرہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک بہت گہرا اور خوبصورت اسلوب ہے۔ اچھا۔ جب وجہ یا چہرہ کسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کی ذات، اس کی مکمل ہستی اور اس کی توجہ ہوتی ہے۔ اوہ، تو اللہ کے چہرے کی پناہ لینے کا مطلب ہے سیدھا اللہ کی ذات، اس کی ہستی کی پناہ میں آنا؟ بالکل۔ یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں کسی واسطے یا کسی وسیلے کے بغیر براہ راست سب سے بڑی طاقت کی پناہ میں جا رہا ہوں۔ یعنی میں پوری کائنات کے خالق کی ذاتی توجہ اور حفاظت مانگ رہی ہوں؟ جی، یہ سب سے براہ راست اور ذاتی تعلق ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ مجھے کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف تیری ذات کی پناہ چاہیے۔ اور پھر اگلا جملہ، الذی لیس شیء اعظم منہ، یعنی جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وہ اس بات پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اس قلعے کی بنیاد کو ناقابل تصور حد تک مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے کہ آپ اس ہستی کی پناہ میں ہیں جس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی اور طاقت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ صحیح۔ تو یہ ہوئی ہمارے قلعے کی بنیاد، اللہ کی عظیم ذات۔ اب آتے ہیں اس کی دیواروں پر۔ اگلا حصہ ہے، اور اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جی۔ مکمل کلمات سن کر میرے ذہن میں تو فوراً قرآن آتا ہے۔ کیا یہاں وہی مراد ہے؟ قرآن یقیناً اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے، لیکن یہ تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، اللہ کے وہ کلمات بھی ہیں جن سے یہ کائنات وجود میں آئی، جیسے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ فطرت کے وہ قانون ہیں جن پر یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ ایک منٹ، تو یہ صرف الہامی کتابیں نہیں بلکہ فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے قوانین بھی ہو سکتے ہیں؟ کائنات کا پورا سسٹم، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ جی بالکل۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے یہ کائنات کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کا او ایس۔ واہ! کوئی بھی ایپ، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اس او ایس کے بنائے ہوئے اصولوں سے باہر نہیں جا سکتی۔ اللہ کے کلمات تامات یعنی مکمل کلمات کا مطلب یہی ہے کہ اس کے قوانین، چاہے وہ ہدایت کی شکل میں ہوں یا کائنات کے اصولوں کی شکل میں، ان میں کوئی خامی نہیں ہے، وہ مکمل ہیں۔
اور وہ حصہ کہ جن سے کوئی نیک اور فاجر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چاہے کتنا ہی اچھا یا کتنا ہی برا ہو اس سسٹم کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ بالکل درست، اسے ہیک نہیں کر سکتا۔ یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہر چیز، ہر مخلوق، ہر طاقت اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہے۔ چاہے کوئی فرعون ہو یا کوئی ولی، کوئی وائرس ہو یا کوئی سیارہ، سب اسی دائرے کے اندر ہیں۔ تو جب آپ ان کلمات کی پناہ مانگتے ہیں تو آپ دراصل اس کائناتی کوڈ، اس ناقابل شکست سسٹم کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے قلعے کی وہ دیواریں ہیں جنہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جی، قابل شکست سسٹم کی دیواریں، یہ تو واقعی ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنتا جا رہا ہے۔ اور دعا یہاں رکتی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو دائرے کو اور بھی وسیع کر دیتی ہے۔ اور اب بات آتی ہے اس کے ناموں کی، جو شاید اس قلعے کا آپ کہہ لیں کہ فعال دفاعی نظام ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی ہاں، تیسرا حصہ ہے، اور اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا۔ اسماء حسنہ یعنی اللہ کے خوبصورت نام۔ جی، اور یہ صرف نام نہیں ہے، ہر نام اس کی ایک صفت، ایک طاقت کا مظہر ہے۔ الرحمن، المنتقم، الحفیظ۔ تو ان تمام ناموں سے پناہ مانگنے کا مطلب ہے کہ آپ صورتحال کے مطابق اللہ کی ہر صفت کو پکار رہے ہیں۔ اگر آپ کمزور ہیں تو القوی کو، اگر خطرے میں ہیں تو الحفیظ کو۔ بالکل، یہ ایک طرح سے اپنی ضرورت کے مطابق صحیح ٹول استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس حصے کی جو سب سے حیران کن بات ہے، وہ اس کا آخری حصہ ہے، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، یہ تو کمال ہے نا؟ یعنی دعا کرنے والا یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میری سمجھ محدود ہے، میرا علم ناقص ہے، میں تو تیرے صرف چند نام جانتی ہوں، لیکن تیری طاقتیں اور صفات تو لامحدود ہیں۔ بالکل، تو میں تیری ان طاقتوں کی بھی پناہ مانگتی ہوں جن کا مجھے علم تک نہیں۔ یہی اس دعا کی روح ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے اور ایمان کی بلندی ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کی حقیقت انسانی فہم سے بہت بالاتر ہے۔ ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے اور اس کی حقیقت ایک سمندر کی طرح۔ تو دعا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں صرف اس قطرے کے سہارے نہیں بلکہ پورے سمندر کی پناہ مانگتا ہوں۔ جی، یہ ہمارے قلعے کا وہ دفاعی نظام ہے جو ہر سمت کا احاطہ کرتا ہے، معلوم اور نامعلوم، ہر طرح سے۔ یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ تو اب ہمارا قلعہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی بنیاد اللہ کی ذات پر، دیواریں اس کے کائناتی نظام پر، اور اس کا دفاعی نظام اس کی لامحدود صفات پر ہے۔ بالکل۔ اب آخری سوال، یہ قلعہ ہمیں کس چیز سے بچانے کے لیے ہے؟ دعا کا آخری حصہ اس خطرے کی نشاندہی کرتا ہے، اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، بنایا اور پھیلایا۔ من شر ما خلق و برأ و زرع۔ یہاں 3 مختلف الفاظ ہیں، خلق، برأ اور زرع۔ یہ تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ ان میں بہت لطیف لیکن بہت اہم فرق ہے، اور ان کا ایک ساتھ آنا ہی اس دعا کو اتنا جامع بناتا ہے۔ خلقہ سب سے عمومی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پیدا کرنا، وجود میں لانا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر مخلوق۔ اور برأ، یہ لفظ اتنا عام نہیں۔ براءہ میں ایک خاص ڈیزائن، ایک خاص ساخت کے ساتھ بنانے کا مفہوم ہے، جیسے کوئی کاریگر کسی چیز کو تراش کر ایک خاص شکل دیتا ہے۔ اس میں ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ پروگرامنگ کا تصور ہے۔ پروگرامنگ؟ مثلاً ایک بچھو کا ڈنک یا ایک سانپ کا زہر، یہ چیزیں ایک خاص ڈیزائن کے تحت بنائی گئی ہیں۔ تو شر ما براء کا مطلب ہوا ہر اس چیز کے شر سے پناہ جو ایک خاص حیاتیاتی یا فطری پروگرامنگ کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اچھا، تو پہلا لفظ وجود میں آنے والی ہر چیز کے لیے، دوسرا ایک خاص ڈیزائن والی چیز کے لیے، تو پھر ذرا کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا کا مطلب ہے پھیلانا، بکھیرنا یا نسل بڑھانا۔ وہ چیزیں جو پھیلتی ہیں، جو ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، جو متحرک ہیں، جیسے انسان اور جانور زمین پر پھیلائے گئے۔ تو اگر ہم ان تینوں کو آج کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، خلق یعنی ہر وہ چیز جو وجود میں آئی، یعنی کوئی بھی فزیکل تھریٹ۔ جی، برا یعنی ہر وہ چیز جسے ایک خاص ڈیزائن دیا گیا، یعنی بایولوجیکل تھریٹ، جیسے کوئی زہریلا جانور یا کوئی جراثیم۔ صحیح۔ اور ذرا یعنی ہر وہ چیز جو پھیلتی ہے،
یہ تو وائرس یا وبائی امراض بھی ہو سکتے ہیں، ارے حتیٰ کہ غلط خیالات اور نظریات بھی تو پھیلتے ہیں۔ بالکل، آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا۔ واو! یہ دعا صرف فزیکل خطرات سے نہیں بلکہ بائیولوجیکل اور آئیڈیولوجیکل خطرات سے بھی پناہ کا ایک مکمل ایکو سسٹم بناتی ہے۔ یہ ہر اس شر کا احاطہ کرتی ہے جو کسی بھی شکل میں موجود ہو، بنایا گیا ہو یا پھیل سکتا ہو۔ اس سے زیادہ جامع تحفظ کا تصور شاید ممکن نہیں ہے۔ جی، تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو یہ دعا صرف چند الفاظ نہیں رہتی، یہ ایک مکمل ورلڈ ویو ہے، ایک مکمل نظریہ حیات۔ بالکل، یہ اللہ کی مطلق حاکمیت، اس کے کامل نظام، اس کی لامحدود صفات اور ساتھ ہی انسان کی اپنی محدودیت کا ایک جامع اعتراف ہے۔ یہ دعا تہہ در تہہ حفاظت قائم کرتی ہے نا؟ جی، پہلے اللہ کی ذات عظیم سے پناہ جو بنیاد ہے، پھر اس کے اٹل کائناتی نظام سے پناہ جو دیواریں ہیں، پھر اس کی تمام معلوم و نامعلوم صفات کے وسیلے سے پناہ جو اس کا دفاعی نظام ہے۔ اور یہ سب کس کے خلاف؟ ہر اس ممکنہ شر کے خلاف جو اس کی تخلیق میں کسی بھی شکل میں پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ دعا بے وقت مدد کی فریاد بھی ہے اور اللہ کی عظمت، قدرت اور علم کا اقرار بھی ہے۔ یہ انسان کی عاجزی اور اللہ کی بڑائی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تحفظ کا احساس باہر کی دنیا کو کنٹرول کرنے سے نہیں بلکہ اس ہستی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے سے حاصل ہوتا ہے جس کے کنٹرول میں یہ پوری دنیا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ دعا تحفظ کا ایک ایسا کچیرہ الجہتی قلعہ تعمیر کرتی ہے جس کی بنیاد اللہ کی ذات پر ہے، اس کی دیواریں اس کے ناقابل تسخیر احکامات پر قائم ہیں، اور دفاعی نظام اس کی لامحدود صفات پر۔ اور اس کی جامعیت واقعی قابل غور ہے۔ یہ صرف معلوم خطرات سے نہیں بچاتی بلکہ اللہ کے جانے اور نہ جانے ہوئے ناموں کو پکار کر اور تخلیق کی ہر ممکنہ شکل کے شر کا احاطہ کر کے یہ ہمیں نامعلوم اور غیر متوقع خطرات سے بھی حفاظت کا یقین دلاتی ہے۔ اور ایک آخری بات جو بہت اہم ہے، یہ دعا مخلوق کے شر سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرتی کہ مخلوق میں شر موجود ہے، بلکہ اس سے بچنے کے لیے خالق کی پناہ میں آتی ہے۔ اور یہی نقطہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جی، وہ سوال یہ ہے کہ ایک کامل خالق اور اس کی مخلوق میں شر کے وجود کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اور یہ دعا اس تعلق کو ایک فلسفیانہ بحث کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی عملی حقیقت کے طور پر کیسے پیش کرتی ہے جس سے بحث کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان اور خالق کی پناہ میں آ کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔